معروف ادیب، کالم نگار اور تجزیہ کار عطاءاللہ قاسمی نے کہا ہے کہ عمران خان جو بھی ہے اور جیسے بھی ہیں، بہرحال پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد انہیں اسی طرح پسند کرتی ہے جیسے وہ مولا جٹ کو پسند کیا کرتی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان بھی مولا جٹ کی طرح عوام میں مقبول ہیں، جس کا اندازہ انہیں اپنے ایک دورہ انڈیا کے دوران ہوا۔ قاسمی بتاتے ہیں کہ ممبئی سفر کے دوران انہوں نے ایک ٹیکسی ہائر کی۔ ڈرائیور کو پتہ چلا کہ میں پاکستان سے ہوں، تو مجھے منزل مقصود پہنچانے تک وہ مقبول پنجابی فلم مولا جٹ کے ڈائلاگ دہراتا رہا۔ روزنامہ جنگ کے لیے اپنے کالم میں عطاءاللہ قاسمی کہتے ہیں کہ میں عمران خان کے بارے میں بہت عرصے سے لکھنا چاہتا تھا، لیکن پھر بار بار یہ سوچ کر رک جاتا تھا کہ تھے عمران خان، کہ تھے عطاءاللہ قاسمی۔ لیکن ان کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ عمران نے دوران تقریر ان کے لیے اظہار پسندیدگی کیا تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ خان صاحب نے دوران تقریر بہت غسیلی آواز میں کہا تھا، اوے عطاءاللہ قاسمی، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ یعنی میں سونے منڈے مراد سعید کی طرح عمران خان کی نظروں میں تھا، لہٰذا میں ڈر گیا اور وہاں سے دم دبا کر نکل گیا۔ عطاءاللہ قاسمی بتاتے ہیں کہ مجھے عمران خان پر کبھی غصہ آتا ہے تو کبھی پیار آتا ہے۔ اصل میں یہ دونوں پیار کی نشانیاں ہیں۔ آپ کسی بھی ماہر نفسیات سے پوچھ لیں، آپ تو پوچھیں گے یا نہیں، البتہ ماہر نفسیات کو چاہیے کہ وہ ایک بورڈ بٹھائیں اور عمران خان کی زندگی کے تمام پیچ و خم پر غور کریں اور پھر قوم کو اپنی ہی ریسرچ کی روشنی میں بتائیں کہ آپ کا محبوب لیڈر آپ ہی کہ نہیں۔ ماہر نفسیات کے لیے بھی ایک عمدہ اسٹڈی کیس ہے۔ میں نے عمران خان کو صرف ایک بار دیکھا تھا، جب وہ اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ میری طرف سے دی گئی ہاؤس وارمنگ پارٹی میں آئے تھے۔ میں نے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا۔ وہ DHA کی ایک سوسائٹی تھی۔ عمران خان نے ارد گرد نظر دوڑائی اور کہا، بہت خوبصورت علاقہ ہے۔ وہ اندر تشریف لائے اور کافی دیر بیٹھے رہے۔ اس پر میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، مگر میں نے محسوس کیا کہ شکریہ کا حق ادا نہیں ہوا۔ اس کے بعد میرا بنی گالا اور زمان پاک سے کبھی گزر نہیں ہوا۔ میں بہت دیر سے کوشش کر رہا ہوں کہ اور کچھ نہیں تو جیل میں ہی ان کی زیارت ہو جائے اور میں ان کا شکریہ ادا کر سکوں، مگر ظالم سماج ملنے نہیں دیتا۔ قاسمی کہتے ہیں کہ میں ابھی ایک سچی بات کہنے لگا ہوں جو بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آئے گی۔ وہ یہ کہ عمران خان دل کے برے نہیں ہیں، مگر وہ جو کچھ کرتے ہیں اضطراری طور پر کرتے ہیں۔ کسی زمانے میں انہوں نے نواز شریف کی اتنی تعریف کی جتنی وہ قمر جاوید باجوہ کی کیا کرتے تھے۔ یقین کریں، میرا یہ محبوب لیڈر بہت بھولا بھالا اور معصوم ہے۔ اس کی جگہ کوئی چالاک لیڈر ہوتا تو خود کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہلانے کے حوالے سے کئی جرنیلوں سے یاریاں نہ نبھاتا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کو تو انہوں نے یہ کہہ کر اپنے باپ کا درجہ دے دیا کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے۔ انہوں نے ہر دور میں اسٹیبلشمنٹ سے بنائے رکھی، خصوصاً جنرل فیض حمید سے تو وہ مسلسل فیض یاب ہوئے۔ جب طاہر القادری سے مل کر انہوں نے نواز شریف کے ساتھ 126 دن کا طویل ترین دھرنا دیا۔ عطاءاللہ قاسمی کہتے ہیں کہ اسلام آباد کے ڈی چوک میں دھرنے کے نام پر جو کچھ ہوا وہ لکھنا حد ادب کے زمرے میں آتا ہے۔ ان دنوں سپریم کورٹ کی دیواروں پر شلواریں اتار کر لٹکائی اور سکھائی جاتی رہیں۔ PTV کی اسلام آباد بلڈنگ پر قبضے کی غرض سے حملہ کیا گیا۔ اس وقت پوری ریاستی مشینری عمران خان کی پشت پر تھی۔ ڈی چوک کے تماشائی رات گئے تک وہاں جو بھی کچھ کرتے رہے، اس کی استعمال شدہ نشانیاں بعد میں صفائی کے دوران سامنے آئیں۔ عطاءاللہ قاسمی کہتے ہیں کہ میں شاید اور بھی بہت کچھ لکھتا، مگر عمران خان ان دنوں جیل میں ہیں۔ انہیں جیل میں جتنی بھی سہولتیں ملی ہوں، جیل بہرحال جیل ہوتی ہے۔ جیل میں وہ پارٹی لیڈروں سے ملتے اور انہیں ہدایات بھی دیتے ہیں، مگر ان میں سے کچھ پارٹی لیڈر بے ہدایتیں ہیں۔ کچھ عرصے سے خان کی ملاقاتیں نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہیں، مگر بچے کو زیادہ سے زیادہ FA تک رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، سو انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، چنانچہ وہ احتیاط کا آپشن استعمال کرتے ہیں۔ سچی بات پوچھیں، اگر بے بس لیڈروں کی کوئی سننے والا ہوتا تو بھی کافی ہل جل ہو سکتی تھی، مگر ان کی کوئی سنتا نہیں، اور یہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ان کی کوئی سنتا نہیں۔ قاسمی کہتے ہیں کہ میں یہاں قوم کی اس بدقسمتی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستانیوں کو ایک عرصے بعد ایسا لیڈر ملا جسے سنا جاتا تھا، مگر لیڈر کو لیڈ کرنا نہیں آیا۔ اس کے باوجود کروڑوں لوگوں نے انہیں خوش آمدید کہا، مگر انہیں جو راستہ دکھایا گیا وہ صرف توڑ پھوڑ کا تھا۔ تحریک انصاف کو طاہر القادری اور جنرل فیض کی بھرپور حمایت حاصل تھی، لیکن جب جنرل تک پہنچنے کے لیے صحیح راستوں کا انتخاب نہ کیا جائے تو عوام کا جمع غفیر بھی ارد گرد کی گلیوں میں بکھر کر رہ جاتا ہے۔ اوپر سے بلنڈر یہ کیا گیا کہ حکومت کی بجائے ریاست سے ٹکرانے کی کوشش کی گئی۔ ان فوجی شہیدوں کے مجسمے توڑے گئے جنہوں نے ملک کی دفاع کے لیے جانیں قربان کی تھیں۔ عمران کو اندرون خانہ صرف
हल्ला शेरी नहीं, मुमकिन इमदाद भी फराहम की गई, मगर उनका एक मकसद आने वाले चीफ का रास्ता रोकना, उनकी कुर्सी खुद संभालना था। मगर इस जल्दबाजी का अंजाम ये हुआ कि इख्तिदार की मंजिल बहुत दूर हो गई। कासमी कहते हैं कि इमरान खान के अंदर अगर एक खराबी ना होती तो वो मुल्क और कौम का एक कीमती असासा साबित होते। ये खराबी इनकी खुद पसंदी है, वो खुद पर आशिक हैं, क्योंकि वो एक सेल्फ सेंटर्ड शख्स है। ऐसा शख्स पहले अपने बारे में सोचता है, बाद में किसी और के बारे में। आप अंदाजा लगाएं, मौसूफ ने अजीज तरीन दोस्तों के जनाजे में शरीक होना तो पूजा कभी इनसे ताजियत तक करना मुनासिब नहीं समझा। ये एक बहुत अजीब व गरीब बात है जो सरासर बद तहजीबी है। खान साहब घर आए हुए मेहमान के सामने बैठकर चाय पीते और खाना खाते हैं, मगर अगले को सुलह तक नहीं मारते। अताउल्लाह कासमी कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम को नवाज शरीफ के बाद एक और मकबूल लीडर मिला था, मगर नवाज शरीफ ने मुल्क की तकदीर नहीं बदली तो इसे ठीक रास्ते पर डालने की कामयाब कोशिश जरूर की थी। लेकिन इमरान खान जो ऑक्सफोर्ड की तालीम याफ्ता हैं, वो अपने तमाम सियासी फैसले अपनी तीसरी अहलिया बुशरा बीबी की पीरनी के इल्हामी अमल के तहत करते रहे, जिनके नताइज सबके सामने हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।